اللہ رب العالمین نے سورۃ توبہ میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ رب العالمین سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، وکونوا مع الصادقین، اور جو سچے لوگ ہیں ان کی صحبت میں ہو جاؤ، ان کے ساتھ ہو جاؤ، اپنا تعلق، اپنا رشتہ، اپنا ناطہ انہی لوگوں کے ساتھ جوڑ دو۔ ہمیشہ نسبت کی بڑی اہمیت ہے، نسبت کی بڑی اہمیت ہے، اور یہ نسبت انسان کو کمال سے زوال تک لے آتی ہے، یہی نسبت زوال سے کمال تک پہنچا دیتی ہے۔ اگر کوئی بندہ کسی چور کے ساتھ اٹھے گا بیٹھے گا، آہستہ آہستہ اس کے اندر بھی چوری کی محبت، چوری کی کے بارے میں دل میں پیار پیدا ہوگا، آہستہ آہستہ وہ بھی چوری پہ لگ جائے گا۔ اگر کسی بری عادت میں کوئی بھی بندہ ملوث ہے، مبتلا ہے، اس کام کے اندر وہ لگا ہوا ہے، تو جو اس کے ساتھ بیٹھے گا، اٹھے گا، کھائے گا، اس کی مجلس میں آئے گا، جائے گا، آہستہ آہستہ وہی بندہ اس کی نسبت کی وجہ سے اسی کام میں کیا ہو جاتا ہے؟ ملوث ہو جاتا ہے۔ اور اگر کوئی بندہ کسی نیک صالح کے ساتھ بیٹھے گا، کسی متقی کے ساتھ بیٹھے گا، کسی نمازی کے پاس بیٹھے گا، کسی سخاوت کرنے والے کے پاس بیٹھے گا، کسی رسول اللہ کے ساتھ پیار کرنے والے کے ساتھ بیٹھے گا، اولیاء سے پیار کرنے والے کے ساتھ بیٹھے گا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ سے محبت کرنے والے کے پاس بیٹھے گا، اگرچہ اس کا ایمان کا مرتبہ اس مقام تک نہیں پہنچا، لیکن یہ صحبت، یہ نسبت، یہ تعلق، یہ اس کے ساتھ اٹھنا، یہ بیٹھنا، یہ آنا، یہ جانا، یہ میل جول، یہ سب کچھ اس صحبت کا اثر ہو جائے گا۔ اگر بندہ بدبخت بھی ہو، بیکار بھی ہو، گناہگار بھی ہو، فاسق و فاجر ہو، جب نیکوں کی صحبت میں بیٹھتا ہے، نیکوں کے پاس آتا جاتا ہے، اللہ نیکوں کی برکت سے اسے بھی نیک فرما دیتا ہے۔ تو اسی نسبت کی حوالے سے ہم بات کریں گے، اور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامات کو کچھ بیان کریں گے۔ اور آپ کی جو کرامات ہیں، مولا علی قاری نے فرمایا، ایک تو تواتر کے ساتھ ہے، دوسرا اتنا کثیر تعداد کے اندر اللہ نے آپ کو کرامات عطا فرمائی ہیں کہ دل کرتا ہے اس کو لکھیں، اس کو چھوڑیں، اس کو لکھیں، اس کو کس کو لکھیں۔ اللہ نے اپنے حبیب کے طفیل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے اور امام حسن اور امام حسین کے لخت جگر سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ عظمتیں، وہ شان، وہ مقام، وہ رفعتیں عطا کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسا مقام اور مرتبہ اور شان عطا کی ہیں، فرماتے ہیں جس طرف بھی دیکھیں، جس سمت بھی دیکھیں، اللہ نے آپ کو ہر طرح کے انعام سے نوازا ہے۔ تو پچھلے جمعے میں بھی ہم نے یہ بات کی تھی کہ سیدنا غوث پاک خطبہ عطا کرتے۔ کیا عطا کرتے؟ خطبہ عطا کرتے، لوگوں کو واعظ و نصیحت فرماتے۔ اور واعظ و نصیحت کا بڑا اثر ہوتا ہے کہ جب بندہ کسی نیک صالح کی صحبت میں جائے گا، اس کے پاس بیٹھے گا، تو آہستہ آہستہ دل پہ دستک ہوتی رہے، دن بدن، ایک دن میں، 2 دن میں، 4 دن میں، اللہ پھر جب دروازے پہ دستک دیتے جائے نا، کبھی نہ کبھی وہ دروازہ کھول ہی جاتا ہے۔ جب بندہ کسی نیک صالح کی صحبت میں بیٹھے گا تو اس کی باتیں سنے گا، کبھی نہ کبھی اللہ اسے بھی توفیق ہدایت اور توفیق توبہ عطا فرمائے گا۔ تو آپ بغداد شریف کے اندر خطبہ دے رہے تھے۔ کیا کر رہے تھے؟ خطبہ دے رہے تھے، لوگوں کو واعظ و نصیحت فرما رہے تھے۔ بادل بنے، برسنے لگے، بارش تیز ہو گئی، تو لوگ آپ کو پتہ ہے تتر بتر ہونے لگے، اٹھنے لگے، آگے پیچھے ہونے لگے۔ سیدنا غوث پاک نے اللہ کی بارگاہ میں ایک ہی عرض کی، یا اللہ، یہ جتنے بھی لوگ اکٹھے ہوئے، اگر میں نے اپنی ذات کے لیے اکٹھے کیے، یا اللہ سب سے تیز بارش برسا دے۔ اگرچہ میں نے اپنی ذات کے لیے، اپنی شہرت کے لیے، اگر مالک تیری رضا کی خاطر، تیرے محبوب کے دین کے پیغام کو پہنچانے کے لیے کیے، یا اللہ پھر بارش کو روک دے، پورے بغداد میں برسا جہاں غوث پاک کا جلسہ ہے، لوگوں کو واعظ و نصیحت جاری ہے، اس مقام پر نہ برسا۔ آپ کے مرید خاص ہیں، آپ کے شاگرد میں علی بن ہیتی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، پورے بغداد میں موسلا دھار بارش ہوتی تھی، جہاں غوث پاک کا جلسہ ہوتا وہاں بارش نہیں ہوتی تھی۔
یہ لوگ کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا پڑھنا مسلم، صحیح مسلم کے اندر حدیث پاک موجود ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رب عشاس اغفر مدفوع بالباب، فرمایا کچھ لوگ اتنا شان والے ہوتے ہیں، لوگوں کی نظروں میں وہ چھپے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے کپڑے خاک آلود ہوتے ہیں، اور لوگ انہیں اپنی مجلسوں میں محفل میں نہیں آنے دیتے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں ان کا مقام یہ ہے، اللہ کی بارگاہ میں ان کی شان یہ ہے، اللہ کی بارگاہ میں ان کا مقام و مرتبہ یہ ہے۔ فرمایا اگر اللہ کی بارگاہ میں وہ سوال کر دیں یا اللہ جو بھی مانگے گے اللہ ضرور عطا فرما دیتا ہے۔ فرمایا رب کے محبوب ہوتے ہیں، رب کے پیارے ہوتے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے نا، بندہ جب عبادت کرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، علم پہ چلتا ہے، رسول اللہ کی سنت پہ چلتا ہے، اللہ کے فرامین پہ تابعداری کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے قریب کرتا جاتا ہے نا، بندہ اپنے قریب کرتا جاتا ہے۔ اور یہ تو دنیا کا اصول بھی ہے، جو بندہ جس کی باتوں زیادہ فالو کرے گا، اولاد میں سے جو بچہ ماں باپ کی زیادہ باتیں مانے گا، ماں باپ کی زیادہ خدمت کرے گا، تو ماں باپ کی دعائیں بھی اس کے لیے زیادہ ہوتی ہیں۔ ماں باپ کی محبتیں ٹھیک ہے اولاد سب کے لیے ہوتی ہیں، لیکن یہ محبت کا جو سلسلہ انسان کے بس کی بات ہی نہیں ہے، یہ تو انسان کے بس میں نہیں ہے نا۔ اولاد ساری برابر ہے، لیکن بچوں میں سے کسی سے زیادہ پیار ہوتا ہے، اور اس کے اندر کوئی خاص خوبی ہوتی ہے، وہ خدمت کے حوالے سے، اس کے لہجے کے حوالے سے، وہ تعلیم کے حوالے سے کوئی نہ کوئی خوبی اس کے اندر ایسی ہوتی ہے جو پورے خاندان میں پیارا ہوتا ہے۔ تو اللہ کی مخلوق میں بھی رب کے کچھ ایسے بندے ہوتے ہیں اور رب کے پیارے ہوتے ہیں، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو اللہ نے اپنے حبیب کے طفیل وہ شان اور وہ مقام اور وہ مرتبہ عطا کیا ہے، اور کسی امت کے کسی فرد کو ایسا مقام اور مرتبہ اللہ نے نہیں عطا کیا۔ سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ آپ کی بے شمار کرامات ہیں۔ آپ ایک دن خطبہ دے رہے تھے، اسی طرح وعظ و نصیحت جاری تھی، تو آپ نے خطبہ دیتے دیتے ایسے اوپر دیکھا، فرمایا بنی اسرائیل کے ولی آج ذرا محمد عربی کے غلام کی باتیں بھی سن کے جا۔ ہوا کے اندر سیدنا خضر علیہ السلام اڑ کے جا رہے تھے، آپ نے بلایا تو جو مجمع تھا اس پہ سکت جاری ہو گئی، سارے خاموش ہو گئے۔ تو حضرت سیدنا غوث پاک کو بھی وجد آ گیا۔ وجد کیا ہوتا ہے اس کی طرح تھوڑی سی تعریف میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں۔ وجد ایک کیفیت ہے، ایک عشق ہے، ایک مستی ہے جو انسان پہ چڑھ جاتی ہے۔ بعض دفعہ آپ کہتے ہیں نا جی میں کسی عالم دین کا بیان سن رہا تھا، بس میرے آنسو نہیں تھم رہے تھے۔ بعض دفعہ کہتے ہیں جی میں تلاوت خود کر رہا تھا، تلاوت کرتے کرتے کہ میرے آنسو جاری ہو گئے۔ بعض دفعہ میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہا تھا، دعا کے دوران میرے اوپر رقت طاری ہوئی، بس مجھے جو ہے نا آنسو نہیں تھمے۔ بعض دفعہ آپ کہتے ہیں جی فلاں کام کر رہا تھا نیکی کا، تو میرے دل پہ ایک کیفیت، اسی کا نام وجد ہے۔ اسی کا نام کیا ہے؟ وجد ہے۔ یہ کیفیت ہے، یہ مستی ہے، یہ کبھی کبھی انسان پہ چڑھ جاتی ہے کہ انسان بعض دفعہ ایسی کیفیت میں ہوتا ہے، دعا کر رہا ہوتا ہے، نفل پڑھ رہا ہوتا ہے، تلاوت کر رہا ہوتا ہے، درود پڑھ رہا ہوتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے۔ جب مدینہ پاک میں جاتے ہیں بے شمار لوگ مستی میں ہو جاتے ہیں، انہیں خبر نہیں ہوتی، پھر مست ہو جاتے ہیں، وہ وجد میں آ جاتے ہیں۔ تو کبھی کبھی سیدنا غوث پاک کو بھی وجد آتا تھا، آپ کو بھی وجد آتا تھا۔ تو آپ کے مرید علی بن ایتی، تو وہ ایسے جیسے مجمع تھا نا، آپ وہ دیوار کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، دوران بیان، دوران وعظ و نصیحت علی بن ہیتی پہ وجد جاری ہو گیا۔ سیدنا غوث پاک نے بھی خطبہ روک دیا۔ خطبہ روکنے کے بعد آپ اسی کے پاس چلے گئے اور ہاتھ باندھ کے ایسے کھڑے ہو گئے۔ کافی دیر گزر گئی، جب علی بن ہیتی نے دیکھا وہ کیف اور وہ مستی و وجد ختم ہوا تو رو پڑے، اٹھے، سیدنا غوث پاک کے قدموں میں گرے۔ تو مریدوں نے بعد میں پوچھا حضور یہ کیا تھا؟ تو سیدنا غوث پاک نے فرمایا علی بن ہیتی بیٹھے بیٹھے میری مجلس میں خواب کے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کر رہے تھے۔ اور علی بن ہیتی نے کیا بتایا؟ فرمایا یہ تو مرید کا کمال ہے نا کہ غوث پاک کی محفل میں بیٹھ کر